ختم الانبیاء نعرہ صلوات. مومنین مومنات، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ یہ 5 روزہ مجالس 6ویں سید الشہداء کے سلسلے کی کا انعقاد کل سے ہوا. کل کی مجلس سے آپ کے سامنے ہمارے محترم اور معزز مہمان مولانا عابد الگرامی صاحب کر رہے تھے، اور آج سے 4 روز تک جو مجالس اعزاء منعقد کی گئی ہیں ان سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز قبلہ و کعبہ پروفیسر مولانا ابوالقاسم صاحب، جو ہمارے استفسار سے پر ہر سال تشریف لاتے ہیں، ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا پروفیسر ابوالقاسم کو حیات خضر عطا فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کو آپ کی تمام تر خدمات کو قبول کرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں ملتمس ہوں پروفیسر جناب ابوالقاسم صاحب سے زیر منبر ہوں اور حبیب خدا ختم الانبیاء علیہ الصلوات. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ خشوعیہ محمد و آل محمد، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ نام میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: ما قدر اللہ حق قدرہ. انسانوں نے اپنے پروردگار کی وہ قدردانی نہیں کی جس قدردانی کا وہ مستحق تھا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. حق قدرہ جس کا مستحق تھا. یہ ناقدری کب ہوئی؟ اس قالو، جب ان کا قول، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب وہ تنزیل کے منکر ہو گئے، اللہ اکبر. جب نظام تنزیل سے انکار کر دیا گیا، اللہ اکبر. تو اسی وقت سے انہوں نے
اللہ کی ناقدری کی اور وہ قدر نہیں کی جس قدردانی کا پروردگار مستحق تھا۔ یہ لفظ تنزیل ارتقاء کے مقابلے میں لایا جاتا ہے۔ ارتقاء کے معنی کسی چیز کا تدریجاً کسی سطح تک پہنچ جانا، اور عام طور سے پڑھے لکھے لوگ، پروفیسرز، انٹلیکچوئلز، سائنسداں، فلاسفرز، اسکالرز اسی ارتقاء کو ماننے والے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ کبھی کسی بشر پہ نازل ہوا ہو، کوئی وحی کبھی کسی بشر پہ نازل ہوئی ہو، کوئی حکم کبھی کسی بشر پہ نازل ہوا ہو، کوئی شریعت کبھی نازل ہوئی ہو۔ یعنی پڑھی لکھی دنیا کی اکثریت تنزیل کی جب منکر ہو گئی، انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو وہیں سے اللہ کی ناقدری شروع ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آج یہ چہلم کی مجلس ہے، میں زیادہ آپ کا وقت اس حصے میں نہیں لے سکتا جو مصائب کے مقابلے میں یا فضائل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن اتنا بہرحال ہمیں مان لینا چاہیے کہ اگر ہم تنزیل کو الگ کر دیں تو یہ کائنات ہمیں جن نعمتوں سے سرفراز کرتی ہے، اگر تنزیل کو الگ کر دیا جائے تو یہ کائنات ہمیں جن نعمتوں سے، ان نعمتوں کا تصور آپ کی نگاہوں میں بھی ہوگا۔ زمین کتنی نعمتیں دیتی ہے ہمیں، پانی دیتی ہے، دانہ دیتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے بہت سے معدنیات نکالے جاتے ہیں، بہت سے جواہرات پہاڑوں سے نکالے جاتے ہیں۔ جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کو اگر آپ اس کی ایک فہرست بنا لیں تو اس فہرست کے مقابلے میں تنزیل سے جو نعمتیں بندوں تک آتی ہیں، یہ ساری نعمتیں مل کے بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو بعنوان تنزیل زمین کے اوپر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ سلام۔ اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کریم ہی نے دنیا کے سامنے دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک عام انسان ہے اور ایک خاص انسان۔ بسم اللہ۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو یہی اسی دنیا میں جیسے سارے انسان پیدا ہوتے ہیں ویسے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تخلیق پہلے ہو جاتی ہے اور تعلیم بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے، لیکن لا تعلمون شیئا، کچھ جانتا نہیں، پھر دھیرے دھیرے علم جو ہے وہ اس کی تعلیم کی جاتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، تو پھر وہ عالم ہوتا ہے، کسی مبلغ علم پہ فائز ہو جاتا ہے، کسی منصب علم کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں قرآن نے ایسے انسانوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جن کی تعلیم پہلے ہو جاتی ہے اور تخلیق بعد میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ قرآن ہی سے ہے، کوئی الگ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن دن بدن مغرب سے خراج عقیدت لیتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا زیادہ تنقید کی زد کے اوپر قرآن رکھا گیا، دنیا کی کوئی مذہبی کتاب، کوئی اسکرپچر نہیں رکھا گیا۔ لیکن اس کا معجزہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ تنقید کی زد پر رکھا جاتا ہے اتنی زیادہ حقانیت جو ہے زمانے کو۔
تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں بالخصوص نوجوان کہ عام انسان کے بارے میں قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی تخلیق پہلے ہوتی ہے اور ان کی تعلیم بعد میں ہوتی ہے. یہیں سے تاریخ شروع ہوئی. پہلی وحی جب نازل ہوئی تو ارشاد ہوا اقرا باسم ربک الاعلی، تم شروع کرو پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بہت بلند ہے. الذی خلق الانسان من علق، نہیں الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب جو ہے وہ اکرم ہے، بہت بزرگ ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب بتا دیا جو وہ نہیں جانتا. تو اس میں تخلیق کا تذکرہ پہلے آ گیا اور تعلیم کا بعد میں آیا. لیکن اسی قرآن نے بتایا کہ جب ہماری رحمت جوش میں آئی، اس لیے آپ سمجھ گئے، آپ کا ذہن آتا. دیکھیے عربی میں یہ جب جوش میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے ایک خاص انداز ہے. جیسے موسیٰ کو بہت غصہ آیا اس بات کے اوپر کہ اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ہم آ جاتے، اور جس کی ہم نے اس قدر تربیت کی تھی وہی پیشانیاں گوسالے کے سامنے جھک گئیں اور اسی کو خدا ماننے لگے لوگ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو موسیٰ کا کلیجہ جانتا ہے اس منظر کو کیسے دیکھا. قرآن کہتا ہے کہ غضبان، یہ کیفیت تھی جناب موسیٰ. غضبان کے معنی غصے کے جیسے سیلاب میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس قدر غصہ تھا، غضبان آیا. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی بہت زیادہ پیاسا ہو، شدت سے آتش اس کے کلیجے کو پارا پارا کر رہی ہو، تو اس کو آتشان کہتے ہیں. آتشان کے معنی بڑی سخت پیاس، جیسی کربلا میں گزر گئی، ابھی تک کسی کے تجربے میں نہیں آئی ہے وہ پیاس. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح سے رحمان جیسے آتشان، جیسے غضبان، ویسے رحمان، اس کی رحمت جوش میں آئی. الرحمن علم القرآن. اب علم کا تذکرہ پہلے آ گیا. علم القرآن، خلق الانسان، تخلیق کا تذکرہ بعد میں آیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ انسان ہے کہ جس کی تخلیق پہلے ہوتی ہے اور تعلیم بعد میں ہوتی ہے، لیکن انہی میں کچھ وہ انسان بھی ہیں کہ جن کی تعلیم پہلے ہو جاتی ہے اور تخلیق بعد میں ان کی ہوتی ہے. وہ اس دنیا میں آ کے نہیں پڑھتے، وہ پڑھ کے پیدا ہوتے ہیں. وہ اس دنیا میں آ کے صاحب منصب نہیں ہوتے، وہ صاحب منصب ہو کے پیدا ہوتے ہیں. وہ اس دنیا میں آ کے معصوم نہیں ہوتے، وہ معصوم ہو کے پیدا ہوتے ہیں. دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اس تنزیل نعمت کے مقابلے میں آ جائے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر ہماری قدر دنیا کرتی تو ارتقائی نعمتوں کی طرف اتنا متوجہ نہ ہوتی جتنا تنزیلی نعمتوں کی طرف متوجہ. بہرحال تنزیلی نعمتوں تک جب انسان پہنچ جاتا ہے، جب اسے آسمان سے زمین میں آنے والے انبیاء کا ادراک ہوتا ہے، جب مرسلین کی معرفت ہوتی ہے، جب ائمہ کا عرفان پیدا ہوتا ہے، تو اس کا ویلیو سسٹم بالکل بدل جاتا ہے.
اگر وہ تنزیلی نعمتیں ہمیں نہ ملیں، ہمیں ان کا ادراک نہ ہو، ہمارا ان پر ایمان نہ ہو، ان کی بالا تری کے ہم قائل نہ ہوں، ان کی تنزیلی عظمتوں کا ہمیں اعتراف نہ ہو، تو ہمارا ویلیو سسٹم جو ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے ساری دنیا میں، چاہے ہم مومنین کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں اور چاہے وہ لوگ کہ جو نہیں پیدا ہوئے. تو عام طور سے ویلیو سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جن کو تنزیلی نعمتیں نصیب نہیں ہوتی ان کے یہاں دنیا کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، آخرت کی کوئی ویلیو نہیں. اب ویلیو سسٹم ذرا سن لیں. ان کے یہاں بندوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اللہ کی کوئی قیمت نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پریزیڈنٹ ہیں کسی بڑے ملک کے، وہ کسی وزارت صاحب وزارت ہیں، وہ صاحب رسوخ ہیں، بندوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ کی ویلیو نہیں ہوتی. ان کے ہاں جسم کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، روح کی ویلیو نہیں ہوتی. تو ذرا سا بات کو اپنے واضح کر دیں کہ اگر ہم نے تنزیلی نعمتوں کا ادراک نہیں کیا، ان کی قدر و قیمت نہیں کی، تو ساری دنیا میں ہم ایک جیسے ہیں، چاہے مومن گھرانے میں پیدا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ویلیو سسٹم ہوگا اس میں دنیا کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی آخرت کے مقابلے میں. اس میں بندوں کی بہت زیادہ ویلیو ہوگی خدا کے مقابلے میں. اس میں جسم کی بہت ویلیو ہوگی روح کے مقابلے میں. اس لیے جسم کے لیے آپ دیکھ کہ ذرا سا اگر کوئی آدمی آپ کے جسم کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ آپ کی آنکھ سرخ لگ رہی ہے تو وہ شکریہ ادا کرے گا. کہا تم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، اب ہم ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتے ہیں، کوئی دوا لیتے ہیں. اور اگر تھوڑی دیر آپ بیٹھ کے اس کی بات چیت سنتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا کہ اس آدمی کے انداز میں تکبر پایا جاتا ہے، اروگنس پایا جاتا ہے، یہ کسی کی غیبت میں اس کی برائی کر رہا ہے، اس میں غیبت پائی جاتی ہے، یہ کسی کے ذرا سا بڑے ہو جانے پر حسد کا شکار ہو گیا، تو آپ اس سے کہہ دیں کہ بھائی تمہارے اندر حسد پائی جا رہی ہے، تمہارے پر غیبت تمہارے اندر پائی جا رہی ہے، تمہارے اندر لالچ کا احساس ہو رہا ہے. کبھی پلٹ کے شکریہ نہیں ادا کرے، کیا کہتے ہیں، ناراض ہو جائے گا. حالانکہ یہ جتنی باتیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے سب روح کی بیماریاں ہیں، مگر روح کی ویلیو ہوتی تب شکریہ ادا کرتا. جس میں ذرا سا بھی خراش لگ جائے اور کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے تو اتنا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن روح کی ان بیماریوں کی طرف کوئی متوجہ کرے تو ناراض ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اسی لیے کہ ہمارے ہاں جسم کی بڑی ویلیو ہے. جسم کے لیے دوا ہے، جسم کے لیے کاسمیٹکس ہیں، جسم کے لیے آرام ہے، جسم کے لیے اس طرح کیا کچھ نہیں ہے سر. لیکن روح کے لیے اور ہمارے خیر بہرحال. تو جب سیٹ آف ویلیوز کو آپ دیکھیں گے جو تنزیل سے ہمیں ملتی ہے تو ایک انقلاب آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ آپ کے یہاں کہ آخرت کی بڑی قدر و قیمت ہوگی دنیا کے مقابلے میں. دنیا ملتی ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اگر آ گئی ہے تو ہم اس کو ٹھکرا سکتے ہیں، آخرت کو نہیں ٹھکرا سکتے. اسی طرح سے جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو روح کی فکر ہوتی ہے. یہ کربلا کا سب سے بڑا میسج یہی ہے. تو اور اسی طرح سے بندے کتنے بھی بڑے گویا پولیٹیکل پاور کے مالک ہو جائیں، کتنے بڑی دولت کے مالک ہو جائیں، کتنے بڑے رسوخ کے مالک ہو جائیں، لیکن اگر وہ اللہ سے ٹکرا گئے
تو ہم ان کی بیعت کو ٹھکرا سکتے ہیں، اللہ کی بندگی اور اللہ کی رضا کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ تو یہ جو سسٹم پیدا ہوتا ہے، ویلیو سسٹم جو کہلاتا ہے، اسی میں آج کی مجلس کی مناسبت سے ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تنزیلی تعلیم میں عورت کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے مرد کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں اسی ویلیو سسٹم سے قرآن کی بنیاد کے اوپر کہ قرآن مجید نے بہت سختی سے، بہت شدت سے اس بات کو فوکس کیا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں دین کی خدمت کے نقطۂ نظر سے جتنی عورت کی ویلیو ہے اتنی مرد کی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مانا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک بڑے مقدس گھرانے میں، بڑی مقدس فیملی میں ایک خاتون، فیملی کا نام ہے آل عمران، عمران کی فیملی، اس میں ایک ایسی مقدس خاتون جو ایک معصوم بیٹی کی ماں بننے لگی، وہ اللہ سے وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ نظر ماننا چاہ رہی ہیں کچھ، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں رب انی نظر تو معافی بطنی محررہ، پالنے والے جو کچھ میرے بطن میں ہے ابھی ہمیں نہیں معلوم کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، لیکن ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تیرے دین کی خدمت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو محررہ با، محرر کے معنی آزاد کر دیں گے ہم اپنے خدمت سے اور تیری دین کی خدمت میں لگانا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ منت مان لی، نظر مان لی، تو اب جو چیز خدا کو ہمیں ڈیڈیکیٹ کرنا ہو، نظر کرنا ہو، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر غذا میں کتنی طہارت رہی، پانی میں کتنی طہارت رہی، وہ انوائرمنٹ جس میں وہ بیوی تھیں اس کی فضا میں کتنی طہارت رہی، اس لیے کہ ہر چیز کا اثر مولود پہ پڑتا ہے۔ اس کو ہر ایسے برے اثر سے محفوظ کر کے اس قابل بنا دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لیکن اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْ، جب وہ وقت آ گیا کہ امانت اب سماج کے حوالے کرنا ہے، وضع حمل کا وقت آ گیا، اب بہت غور سے سنیے گا اور پڑھیے گا۔ لما وضعت، جب وضع عمل ہوا، جب نتیجہ سامنے آیا، ابھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے شکم میں کیا ہے، تو کہا اب یہ ٹون میننگ ہے، لہجے میں بھی ایک میننگ ہوتی ہے، ایک ڈائمنشن ہوتا ہے لہجہ، تو اب وہ کہ وضعتھا انثا، ارے میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا اس کو اس کا تجزیہ کریں، سائیکولوجیکل اس کی انالیسس کریں، ایک عورت ایک لڑکی کے وجود کے اوپر تبصرہ کر رہی، خود عورت ہے، جس کو جنم دیا ہے وہ لڑکی ہے، مقصد خدمت دین ہے، اور کہہ رہی انی وضعتھا انثا، ارے میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا۔ اس کے معنی وہ یہ مان کے کہ لڑکی خدمت دین میں ویسی نہیں ہو سکتی جیسا لڑکا ہوتا۔ بس اب یہاں سے پھر پڑھ لیجئے گا جا کے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ کس کو جنم دے گا۔ اب یہ انڈر لائن کیے گا۔ اسی کے بعد فوراً پروردگار نے کہا یہ بیان اسٹیٹمنٹ اللہ کا ہے کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کس کو جنم دے، اور ساری دنیا اس بات کو نوٹ کر لی اچھی طرح سے کہ لیس الذکر کالانثی، خدمت دین کے لیے لڑکا ویسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی لڑکی ہو۔ ارے سلام
ہمیشہ اس بات کو یہ کون ان دونوں گویا صنفوں میں دونوں جینڈر میں خدمت دین کے نقطہ نظر سے اللہ کی نگاہ میں کون زیادہ ویلیویبل ہے، اس پہ بہت سے مقامات آپ کو ملیں گے قرآن کریم میں. مثلا کچھ نجومی تھے، علم نجوم بھی ایک علم ہے، اس کی بنیاد کے اوپر فرعون کے جو درباری نجومی تھے بڑے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس سال بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیرے تخت کو ہلا کے رکھ دے گا. اب خدائی کا دعویٰ تو بہت آسان ہے، مگر یہ علم نہیں ہے کہ وہ کون بچہ ہو. اگر یہ علم ہوتا تو بات کتنی آسان تھی. لہذا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ جب نہیں جانتا تو کوئی بھی پیدا ہو اس سال اس کو قتل کر دیا جائے، پیدا ہی نہ ہو اس سال کوئی. چند عورتیں لگا دی جاتی تھی اور جیسے وضع حمل ہوتا تھا ویسے وہ ذبح کر دیا جاتا تھا. اتنا ہزاروں کی تعداد میں لڑکے مارے گئے، 70,000 تک کی روایت ہے. لیکن اتنے بڑے ظلم کا بہت ہی سرسری جائزہ لیا قرآن نے. خالی ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ جملہ ہے کہ ایسا ظالم تھا کہ یذہبون ابناءہم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا بس. مگر اگر کسی معاشرے میں فقط ایک لڑکی، 1000 نہیں، ایک لڑکی زندہ دفن کر دی گئی تو قیامت مچا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ. آپ دیکھیں سورہ نحل کو اٹھا کے دیکھیں، قیامت مچا دی. اذا بشر احدهم بالانثى، جب کسی لڑکی سے ہم بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، خوشخبری سناتے ہیں، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، حلق سے اتارتے نہیں بنتا. جس کو ہم خوشخبری کہہ رہے ہیں وہ اتنی منحوس خبر ہے کہ گلے سے نیچے نہیں اترتی. پوری اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن مجید. یتوارا من القوم، بھاگا بھاگا پھرتا ہے اپنے سماج سے، اپنی قوم سے. کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کر دے، دیکھو یہ لڑکی اس کے گھر میں پیدا ہوئی، لڑکی کا باپ ہے. اتنی منحوس چیز سمجھی جا رہی لڑکی. یتوارا من القوم، بھاگا بھاگا پھرتا ہے، ایک دو راہے پہ کھڑا ہو کے ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ ایمسکو علی ہون، یا تو پھر زندگی بھر اس ہیملیشن کو برداشت کرو اور لڑکی کو زندہ رہنے دو. اس اہانت کو، اس ذلت کو برداشت کرو، اس پر امساک مانے روک لو اپنے کو. ذلت. اور اگر عزت چاہتے ہو تو یدسہ فی التراب، اسے زمین میں ایسی زندہ دفن کر دو اور سماج سے عزت کی سند لے کر یہ دو، یا یہ کرو یا یہ کرو. اتنا کہنے کے بعد قرآن نے کہا الا، الرٹ جب کرتا ہے کسی بہت حساس موضوع پہ قرآن کو، الا، اللہ کے معنی آگاہ ہو جائے دنیا والے، سارے سماج کہ جو اس صنف کے ساتھ ایسا تصور رکھتے ہیں، ان سب کو ہم الرٹ کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، جھجھوڑ رہے ہیں. ساء ما یحکمون، کہ یہ فیصلہ، یہ محاکمہ اس صنف کے ساتھ بہت برا فیصلہ ہے، بہت برا محاکمہ ہے. ایک ہم نے یہ دیکھا، تو یہ دنیا میں ہم نے دیکھا. پھر ہم نے آخرت میں دیکھا کہ کسی لڑکے کا کوئی اسپیشل سیشن نہیں آخرت میں قائم کیا گیا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے لڑکے مارے گئے، سبحان اللہ. لیکن کوئی اسپیشل عدالت نہیں. مگر نہ جانے صنف کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں کتنی تھی. کیا کہنے، کیا کہنے. ارشاد ہوتا وَإِذَا مَوْنَتُ سُئِلَتْ، جب وہ لڑکی کے جو زندہ دفن کر دی گئی اس کو ہم کھڑا کریں گے عدالت میں، اسپیشل سیشن قائم کریں گے. سوئلت، اور اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں، کس جرم میں مار دیا گیا. ابھی تو گناہ کی معنی بھی نہیں جانتی تھی. اسپیشل سیشن.
اور آگے بڑھے آپ تو پروردگار عالم نے مردوں سے لڑکوں سے 6 برس پہلے اپنی شریعت میں اسی صنف کو بالغ کر کے اس صنف پر اپنے اعتبار کا اعلان اللہ کے کتنی بڑی بڑی تنزیلی نعمتیں ہیں اس زمین پر آئیں. ہے کوئی انسان کہ جو محمد کی عظمت کا احساس کر سکے؟ بنا میں رحمت عالمین کے لیے بھیج دیا. ہے کوئی انسان جو علی کی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکے جس کا نام علی میں رکھا ہو؟ حسن سیرت اور حسن سیرت کا مرقع جیسا حسن اور حسین کو بنا کے ہے دنیا میں کوئی ایسا؟ یہ بڑی بڑی نعمتیں لیکن سب کے سب دائرے پہ رہ گئیں. توجہ، کسی ایک میں صلاحیت نہیں کہ مرکز پر آ جائے. محمد ہو کے بھی مرکز پہ نہیں آئے، علی ہو کے بھی مرکز پہ نہیں آئے، حسن ہو کے بھی مرکز پہ نہیں آئے، حسین ہو کے بھی مرکز پر. اگر مرکز پر آنے کی صلاحیت تھی تو اسی عصمت مطلقہ میں جس کا نام فاطمہ زہرا. اور اب تو کچھ سمجھ میں آیا، کوئی بات تو ہے کہ مرکز کے اوپر ایک لڑکی کو رکھا ہے، خاتون کو رکھا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ محمد کتنا محبوب تھے خدا کو. ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں عرض کروں گا مگر وقت نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ اپنے محبوب سے کسی نے یہ کہہ دیا ہو، لکھ دیا ہو کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، میرے محبوب، میں بہت جلد ان قریب تجھ کو وہ گفٹ دوں گا، وہ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے. پوچھئے تاریخ سے کہ وہ گفٹ کیا تھی، وہ عطا کیا تھی جس کو جتا کے دیا. اور تیدا کا ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. میری الوہیت داؤں پہ لگی ہے، تیری محبوبیت داؤں پہ لگی ہے. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو میری عظمت کو بھی بچا لے، تیری محبوبیت. لڑکے دے دے کے لے لینے والے نے ایک لڑکی کو بنا میں کوثر دیا. ہوگی کوئی وجہ نا. تو اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دین کی خدمت جیسا لڑکی کر سکتی ہے. اور بہت سے مقامات ہیں، کہاں تک آپ کو دیکھیں، لیکن بس اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ قرآن کے ویلیو سسٹم میں دین کی خدمت کے لیے لڑکا ویسا نہیں ہو سکتا جیسی لڑکی ہو سکتی. اب تاریخ سے اس کے ثبوت دو ایک سن لیں بس. رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد اب دین کی خدمت، کل خدمت یہی ہے کہ کسی طرح سے علی کو بچا لیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کسی انڈیویجول کا نام نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ علی ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے، دین کی بقا کا نام ہے، صبح قیامت تک دین کے تحفظ کی ضمانت کا نام ہے.
ابھی رسول کو دفن دینے کا بھی موقع نہیں, ایسی ایمرجنسی پڑ گئی امت کے اوپر, نہ غسل کا اس کی گنجائش بچی اس میں, نہ کفن کی نہ دفن کی. فوراً چلے گئے. خیر اب وہاں سے جب لوٹے تو اس میں 3 آوازیں ہیں. ایک آواز کہ تم نے سب سے بیعت لے لی ہے, لیکن اگر علی سے بیعت نہ لیا تو کچھ نہیں, کوئی بھرم نہیں ہے کسی کی بیعت کا جتنا بھرم اس بیعت کا. کیا کہنے ہیں. ایک آواز یہ سنیں گے آپ. اسی کے بعد دوسری آواز سنائی دے, مگر علی تو بیعت نہیں کریں گے. اس کے بعد دنیا جانتی ہے کہ حق کبھی باطل کی بیعت نہیں, لہذا کہا علی تو کبھی بیعت نہیں کریں. تیسری آواز تو قتل کر دو علی کو, اس لیے کہ علی کا وجود ہماری سیاست کے لیے بہت خطرناک ہے. ہم آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ علی کو راستے سے صاف نہ کرنا. اب یہاں تک آگے اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, میں علی کے ارد گرد ہیں, وہ ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہو گئے ہیں. سب تو آپ کو معلوم, ہمارے بچے ماشاءاللہ سے جانتے ہیں, علی اور علی کے ساتھ ایک گھر کے اندر سب جمع ہیں. سلمان ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں, حذیفہ یمانی ہیں, یہ سب لوگ. اب ان کی تحفظ کے لیے ایک خاتون ہے, خدا کی قسم ایسا وقت پڑا دین کے اوپر, وہ دروازے کے پیچھے ہے. قاعدے سے علی کو آنا چاہیے تھا, لیکن وہ بیٹی کی جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے, عام طور سے آج بھی کتنا ہی بے درد سماج کیوں نہ ہو, لیکن وہ جان جاتا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے ایک عورت ہے, یہ کمزور صنف جو کہی جاتی ہے, اسے چھوڑ دیتا ہے. لیکن آپ خود واقعے کو اٹھا کے دیکھ لیں گے, میں پورا واقعہ نہیں بتا, کیسے غلام کو بھیجا, اس کا نام قنزف ہے, وہ آگے کہتا ہے کہ جو لوگ گھر میں ہیں ان کو باہر نکالو. تو بی بی نے کہا کہ اگر وہ لوگ اپنی مرضی سے بیعت نہیں کرنا چاہتے تو کیا تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ تو یہ رپورٹ وہاں تک پہنچ گئی. پھر اس کے بعد آئے, کہا کہ اس گھر میں داخل ہو جاؤ گے جس میں رسول کی ننھی ننھی امانتیں ہیں, رسول کی بیٹی ہے. پھر یہ رپورٹ گئی, کہا اب یہ کہیں تو کہو ہوا کرے, اگر باہر نہیں نکالتے تو ہم لکڑیاں جمع کریں گے, آگ لگا دیں گے. اب بالآخر وہی سب ہوا کہ علی ابن ابی طالب کو اب ذرا سا جسے انیشیٹو لینا پڑا, ورنہ روکے ہوئے تھی, اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ اتنی غیرت ہو امت میں کہ جب بیٹی اپنا حوالہ دے, لیکن ایسی بے غیرت امت. اب علی کی غیرت کا سوال ہے. علی ایک چھلانگ لگا کے باہر آئے, دروازہ تو گرا ہی جا چکا تھا, اور اس دروازے کے گرنے سے وہ امانت جو شکم میں تھی شہید ہو گئی. ایک دن کی بھی باہر نہیں دیکھی اس کو. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا وقت پڑ گیا. اسی لیے کہا تھا صبت علیہ مصائب, صبت علیہ میں لیا لیا. محسن کی لاش کو, اس کی میت کو چھلانگ کے باہر نکل گیا علی نے, فوراً ان کے گلے میں ریسمان ڈال دی گئی اور ان کو گھسیٹا جانے لگا بیعت لینے کے لیے. اور وہ جب چلے گئے تو بی بی کو ذرا سا ہوش آیا, اس لیے کہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں.
آپ جانتے ہیں کہ جب پسلیاں ٹوٹتی ہیں تو ایک ایک سانس لینا مشکل ہوتا ہے. بہرحال ہوش آیا, کہا میرا وارث کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بیوی ان کو تو گلے میں جسمہ پڑ گئی. تو اسی عالم میں اٹھے, سر پہ ردا ڈالا اور اس کے بعد باہر آئی. اور باہر آنے کے بعد وہ منظر دیکھا کہ ایک خنجر ہے جو علی کی گردن پر بلند. ان سے کہا جا رہا ہے کہ یا بیعت کیجئے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. علی جرح کر رہے ہیں, کیا تم اسے قتل کر دو گے کہ جو اللہ کا بندہ ہے اور رسول کا بھائی ہے؟ کہا ہم اللہ کا بندہ تو مان سکتے ہیں مگر رسول کا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں, جبکہ مکے میں بھی بھائی بنائے گئے, مدینے میں بھی بھائی بنائے گئے. بس اب کوئی, بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا سا سمجھ لیں کہ اس وقت علی کو کوئی مرد بچا سکتا ہے؟ آپ سوچیں, مرد بچا سکتا؟ مرد بچا نہیں سکتا. کیوں نہیں بچا سکتا؟ اسی لیے کہ وہ مرد ہے, اسی لیے کہ وہ مرد ہے, اسی لیے نہیں بچا سکتا. فرض کر لیے سلمان آگے بڑھتے ہیں تو وہ یہی تو کہیں گے کہ پہلے ہمیں قتل کرو تب علی کو قتل. یہی سب کہیں گے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم علی کو قتل نہیں ہونے دیں گے. تو اگر مان لے 50 ایسے لوگ نکل آئے کہ جو پہلے اپنا گلا رکھ دیں گے بعد میں علی, تو 51واں نمبر پھر علی کا آ جائے گا. جیسے حالات ہیں, اس کے معنی مردوں کے پاس اس وقت زیادہ سے زیادہ قتل علی کو ملتوی کرنے کی صلاحیت تو ہے, بچانے کی صلاحیت بچا نہیں سکتے, فقط اس لیے کہ مرد ہیں, وہ بھی مارے جائیں. اسی لیے رسول نے حدیث فرمائی کہ مرد بھی نیکی میں بہت اونچا جا سکتا ہے لیکن ایک حد پر مرد ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتا. رسول کی حدیث ارشاد ہوتا ہے بر فوق بر, بر کے معنی نیکی, ایک نیکی کے سے بالا تر دوسری نیکی, تیسری نیکی, وہ جہاں دیا چلا حتی, اب حد آ گئی, اس سے آگے نہیں جاتا. حتی یقتل فی سبیل اللہ, جب سبیل الہ میں مارا جائے گا تو اب جان چلی گئی اس کی, اب کیسے حفاظت کرے گا؟ اس سے زیادہ یعنی شہادت سے بڑی نیکی مردوں کے حصے میں نہیں آ سکتی. لیکن اگر مرد شہید ہو جائے اور دین کہے کہ ابھی ہمیں خدمت کی ضرورت ہے, دین کہے کہ ابھی ہمیں خدمت کی ضرورت ہے, تو دین کیا کرے گا؟ سوچ لیں. اسی لیے اب مردوں میں کوئی علی کو بچا نہیں سکتا. پہلے علی کے تحفظ کا سوال ہے, کوئی نہیں بچا سکتا, سب خود بھی مارے جائیں گے, بعد میں علی بھی قتل کر دیے جائیں گے. لہذا ایک خاتون اٹھی تاریخ میں, اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنے خطبے کو کہیے یا مرثیے کو کہیے ایک حربہ بنایا اور اس حربے سے علی کو بچا لیا. اس لیے کہ باپ کی قبر بالکل نگاہوں کے سامنے تھی, ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے. اسی کو خطاب کر کے کہا, ساری مسجد میں یہ مرثیہ گونج رہا ہے بیوی کا. فرماتی ہیں کہ اے بابا, آپ تو قبر میں روپوش ہو گئے. یہ ہفتے عشرے تک جو آپ قبر میں ہیں, آپ کے قبر کی مٹی نے اتنی خوشبو جذب کر لی کہ اگر قبر کو اٹھا کے کوئی سونگے تو پھر جنت کی خوشبو سونگنے کی ضرورت نہیں. مگر بابا ذرا سا اپنی قبر سے اپنا سر نکال کے دیکھیے, کچھ بدلا نہیں. وہی امت ہے, وہی گھر ہے, وہی در ہے, وہی بیٹی ہے, کچھ بدلا نہیں. سوائے اس کے کہ آج آپ کی بیٹی اور آپ کی امت کے درمیان بس ایک ردا ہے کہ جو بچی حائل ہے. اتنا کہنے کے بعد کہا خلو ابوالحسن, چھوڑ دو ابوالحسن کو, ورنہ میں سر سے اپنی ردا کو سرکاتی ہوں. ابھی سرکایا نہیں تھا, فقط ارادے کا اظہار کیا. مورخ کہتا ہے کہ
مسجد نبوی میں کی دیواروں میں وائبریشن پیدا ہوا، تھرتھری پیدا ہوئی، زلزلے کی کیفیت، اور دیواروں سے یہ وائبریشن چڑھتا ہوا چھت تک پہنچ گیا، لوگ ہیبت میں آ گئے، کہیں مسجد گر نہ پڑے، اور علی کو رہا کر دیا۔ یہ علی جو بچ کے آ رہے ہیں یہ کسی مرد کی مردانگی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ عورت کی حکمت کا نتیجہ۔ بس اگر اتنا آپ سمجھ چکے ہیں، اب آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ حسین کو کیوں اتنی ضد تھی کہ نہیں ہم زینب کو لے جائیں، ہم سکینہ کو لے جائیں، ہم کلثوم کو لے جائیں، اتنے بڑے بڑے لوگ رو کر۔ اس لیے حسین کے سامنے تصویر بہت واضح ہے کہ کربلا حد ہے جہاں پہ مردوں کی خدمت تمام ہو گئی، سب گلا کٹا کے رائے خدا میں شریک ہو، لیکن دین کو ابھی خدمت لینا ہے۔ کس سے لے خدمت؟ کس سے لے خدمت؟ لہذا اسی دین کے لیے پروردگار عالم نے اس صنف کو بچا کے رکھا، اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ شام کو فتح کر لینا عباس کے بس کی بات نہیں، علی اکبر کے بس کی بات نہیں، قاسم و محمد کے بس کی بات نہیں۔ شام کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ شام میں گردنوں کو جھکانے کا مسئلہ نہیں تھا، شام میں دلوں کے اوپر قبضہ کرنے کا مسئلہ۔ تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے یہ صورتحال ہے، اس کا سوائے عورت، اور عورت بھی زینب جیسی عورت، اس کے علاوہ کوئی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جس دن جناب زینب پہنچی ہیں وہ دن ایک بہت تاریخی فتح کے جشن کا دن تھا۔ اس سے زیادہ ظلم کسی کو گرا نہیں سکتا تھا، کسی کو دبا نہیں سکتا تھا، کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی ظلم کے پاس جتنے حربے تھے، جتنی طاقت تھی، وہ سب ایگزاسٹ ہو گئی تھی شام میں جاتے جاتے۔ جو کر سکتا تھا وہ کر گیا، لیکن جہاں پہ ظلم کی طاقت جواب دے رہی، اب اس سے زیادہ ظلم ہم کیا کر سکتے ہیں، وہیں سے زینب کو ثابت کرنا ہے کہ ظلم سے گلے کاٹے جا سکتے ہیں، عورت کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، مگر حقانیت کو اسیر نہیں کیا جا سکتا۔ کہہ دینا ہمارا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، لیکن کبھی آپ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے اس کا تجزیہ کیجیے گا کہ جس وقت یہ اسیروں کا قافلہ شام میں پہنچا ہے، بیت المقدس کی زیارت کر کے ایک حاجی جس کا نام سہیل ہے وہ داخل ہوا شام میں، سیریا میں، دمشق میں۔ اس نے دیکھا کہ آئینہ بندی کی جا رہی ہے، پورا شہر سجایا جا رہا ہے، پورا شہر سجایا جا رہا ہے، اور ایسا سجایا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی سجاوٹ نہیں دیکھی تھی۔ پوچھنے لگا ہو سکتا ہے کوئی عید ہو آج، لیکن اس نے تاریخ میں لایا، اس نے کیلنڈر دیکھا، کہا کوئی عید نہیں ہے آج۔ جب کوئی عید نہیں ہے تو یہ کیوں سج رہا ہے شہر، کون سی خوشی ہے، کون سی تقریب ہے آج؟ تو لوگوں نے کہا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم، آج سب سے بڑی عید ہے، آج سب سے بڑی خوشی ہے۔ کبھی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اسلام کے خلاف خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، وہ سارے باغی قتل کر دیے گئے اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے اور دمشق میں لے آیا گیا۔ اس سے بڑھ کے اور خوشی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے جشن کا موقع کیا ہوگا؟ تو اس نے بھی سمجھ لیا کہ ہوگا بھائی، کسی نے خروج کیا ہوگا، کسی نے بغاوت کی، تو ٹھیک ہی ہوا، باغیوں کے ساتھ، خارجیوں کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد یہ جشن دیکھا
تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسی عید. لوگوں نے بتایا کہ عید کا سبب یہ ہے. اس کے بعد اور قریب آیا, اس نے کہا کہ یہ قافلہ جو اسیر کر کے لایا گیا ہے اس میں ایک مرد ہے وہ بھی بیمار ہے, اس کی کمر میں بہت وزنی لنگر پڑا ہوا ہے, اس کے پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی ہے, اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے, مگر یہی بتا پائے گا صحیح کہ آیا یہ خارجی ہے یہ باغی ہے. اعلان تو یہی ہو رہا ہے, منادی تو یہی کہہ رہا ہے آواؤ. تو قریب آنے کے بعد ایک بار سہیل نے کہا کہ اللہ خارجیوں پر جنہوں نے خروج کیا اور باغیوں پر لعنت بھیجے. بس اتنا کہنا تھا سہیل کا. سید سجاد نے کہا میں نے دیکھا ہے تجھے مسجد سے نکل رہا, تو تو مسلمان ہے. کہا یقیناً. کبھی قرآن کو جانتا ہے؟ کہا جانتا ہی. جاننے کا کیا سوال, مجھے قرآن یاد ہے. کہا اچھا یاد ہے, سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہا پڑھا کیا ہے؟ میں زبانی یاد. کہا مبالغہ ہے اس میں؟ کہا مجھے یاد ہے. آیت تفسیر کہا مجھے یاد ہے, مگر یہ بتا کہ تجھے ان آیات سے کیا مطلب, تجھے سورہ دہر سے کیا مطلب, تجھے قرآن سے کیا مطلب. کہا بھائی ان آیات میں جن ہستیوں کا تذکرہ ہے ہم انہی ہستیوں میں ایک ہستی ہیں. اب تو پیر سے زمین نکل گئی اس کے. فرق پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ کہا مدینے کے رہنے والے. اچھا مدینے کے رہنے والے, وہاں تو میرا آقا حسین رہتا. کہا تو حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا. کہا کیسی باتیں کر رہا ہے, میں انہیں پہچانوں. کہا اچھا ذرا سر کو بلند کر, وہ طویل لہجہ جو ہے اس کو غور سے دیکھ. اب جو غور سے دیکھا اپنا امامہ اٹھا کے پھینک دیا. کہا میں پہچان گیا. اب تو بتا تو کون ہے؟ کہ میں اسی کا فرزند ہوں. بس یہ کہنا تھا. ایک قبر سے خنجر نکال لیا سہیل نے اور ایک ہاتھ سے انگلی سے اپنی زبان کھینچ کے کاٹ دیا. بڑی گستاخی ہوئی مولا, میری زبان پر لعنت کا لفظ آ گیا, مجھے نہیں معلوم تھا. تو سید سجاد نے کہا بھائی انجانے میں منہ سے نکل آیا, لا علمی میں منہ سے نکل آیا. اگر تو جانتا تو کبھی ایسا نہ کرتا. اب ایسا کر, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو اپنی زبان کے ٹکڑے کو اٹھا, زبان سے لگا, میں دعا کرتا ہوں تو زبان صحیح ہو جائے گی. بس ٹکڑے کو اٹھایا, زبان سے لگایا. جیسے ہی زبان صحیح ہو سانی میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے, یہ وقت کے امام ہے. اور اتنا کہنے کے بعد اب شاید یہ نہ سنا جائے آپ سے. فرماتے ہیں سہیل تو حج کر کے آ رہا ہے, تیرے پاس لباس احرام ہوگا. اگر ہو سکے تو بس میں نے دربار یزید میں عورتیں پہنچ گئی. وہ دربار کہ جس میں جشن کی مکمل تیاری. آپ ذرا سا صورتحال کو اپنا تصور میں لے آئے. پورے ورلڈ کا ریپرزنٹیشن ہے, امبیسڈرز ہیں, اور وہ سونے اور چاندی کی کرسیوں بٹھا دیے گئے, اور ادھر کچھ اسیر ہیں جو ایک حلقے میں. یزید کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر ہے, چھڑی سے بے ادبی کر رہا. زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے اور کئی واقعات ہو گئے. دیکھتے دیکھتے سفرا دیکھ رہے ہیں. زید ارقم بوڑھے ہو گئے تھے. کہا ملعون, کہا اسے, کہا کہ تیری ہمت ان لبوں سے بے ادبی کر رہا ہے جن کو رسول اللہ بوسا دیتے تھے. اب دربار میں ایک لہر پھیلی,
یہ ایسا ظالم ہے کہ لوگوں کی ہمت پڑ رہی ہے. وہ جشن کا جو نقشہ تھا کیسے برباد ہوا ہے. ایک عیسائی آ گیا, عیسائی نے کہا یہ بتا دے یہ سر کس کا ہے, کس کا سر؟ یزید کہتا فاطمہ کے بیٹے کا سر. اچھا وہی فاطمہ جو رسول کی بیٹی تھی؟ کہا وہی فاطمہ جو رسول کی بیٹی. بس ایک بار کہا کہ یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ میں جناب داؤد سے 70 پش دوری کے اوپر ہوں, لیکن میری قوم اب بھی میرے پیر کی مٹی اٹھا کے اپنے سر کرے. یہ تو نے فقط ایک بیٹی کا فاصلہ تھا, رسول کے نواسے کو قتل کر دیا. یزید نے کہا یہ دربار سے باہر جائے گا, بدنام کرے گا, اسے فوراً قتل کرو, فوراً قتل کرو. بس جب قتل کی بات آئی جلاد کو اشارہ کیا, بڑھا, کہا میں مرنے سے نہیں ڈرتا, مگر مجھے آج جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر مل گئی, میں اتنا سنا دوں پھر مجھے قتل کر. میں نے خواب میں کل دیکھا کہ مسلمانوں کا رسول مجھ کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں عیسائی ہوں, مجھے جنت کی بشارت اب سمجھ میں آ گیا. میں بارش سر کی طرف گیا, ہاتھوں کو جوڑا, اے محمد رسول گواہ یہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کس طرح سے دربار ہاتھوں سے کھسک رہا, جشن کا منصوبہ باطل ہو رہا ہے. اب میسنجرز جتنے ہیں وہ یزید کی طرف جسے کہتے ہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ. بس یزید ٹال گیا کہ اگر کوئی ایسا جسٹیفیکیشن نہیں دیا تو ہم پوری دنیا میں بدنام ہو جائیں گے. اس نے کہا, سفرہ کو ایڈریس کر کے اس کو خطاب کر کے کہا, تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ ان کے مردوں کا کیا جرم تھا کہ میں نے کسی کو چھوڑا نہیں, قتل کرنے کے بعد بھی لاشوں سے ان کی گھوڑوں سے ان کی لاشوں کو پامال کر دیا. تو میں تمہیں بتاتا ہوں مسلمانوں کی کتاب سے کہ مسلمانوں کی کتاب میں بہت صاف لکھا ہوا ہے, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز وتنزع الملک ممن تشاء. لکھا ہوا ہے کہ ملک اللہ کا ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین دیتا ہے, نہیں دیتا. تو تمہیں یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا تھا, اتنا بڑا ملک 4 کانٹیننٹ کے اوپر ابھی تک کسی کی حکومت نہیں ہوئی, نہ رومن امپائر نہ پرشین امپائر. تو یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے نا کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا. مصر پہ ہماری حکومت, جبرالٹر پہ ہمارا, اسپین پہ ہماری حکومت, سینٹرل ایشیا میں ہماری حکومت, عرب حجاز میں ہماری حکومت, عراق میں ہماری حکومت. اتنا بڑا ملک اللہ نے دیا, اس کی کوئی ثبوت کی ضرورت تو نہیں ہے. محل کس کا, یہ تاج کس کا, یہ تخت کس کا. تو اب اتنا بتا دو کہ جس کو اللہ نے ملک دیا اسے حق ہے کہ نہیں کہ اس سے بیعت لے جس کو اللہ نے ملک نہیں دیا. اب سب خاموش ہو گئے. یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, کر لینا چاہیے تھا بیعت, اس لیے کہ اس کو ملک دیا تھا, حسین کو ملک نہیں دیا, تو حسین سے بیعت لینا چاہیے. کہا کہ اسی آیت میں آگے لکھا ہے کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء, جس کو چاہے اللہ عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. تو تم نے دیکھا کہ ملک دے کے اللہ نے ہمیں عزت دی, ملک نہ دے کے حسین کو عزت نہیں دی. اگر یہ عورتیں ہماری بیعت کر لیتی تو ہم کبھی ان کو رسوا نہ کرتے, لیکن انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. تو جس کو عزت اللہ دے اس کو حق ہے کہ جو بیعت نہ کرے اس کو ذلیل کرے. کتنی کنونسنگ بات ہو رہی ہے, غور مانے, جسے کہتے ہیں واقعی ایک بالکل
پورے دربار میں خالی یزید کا آرگومنٹ ہے کہ جو سنا جا رہا ہے. بس قیدیوں کے حلقے سے ایک عورت بلند ہوئی. ایک عورت بلند. عزیزو ہماری لوگوں نے جنہوں نے دیکھا اس کی بلند ہونے کی ادا کو، انہوں نے کہا کہ خیبر میں علی بھی ایسے بلند ہو کے نہیں کھڑا جیسے دربار یزید میں وہ قیدی عورت کھڑی. اور کھڑی ہونے کے بعد اتنے اعتماد سے، اتنے کانفیڈنس سے اتنے بڑے حاکم کو ٹوک کے یہ کہہ دینا، اے یزید جس قرآن سے تو آیتیں کوٹ کر کے سنا رہا ہے اسی میں ایک اور آیت بھی ہے، اسے کیوں نہیں سنا دیتا؟ بس سارے امبیسڈرز متوجہ ہو گئے. اگر اس عورت کے پاس کوئی بڑی سچائی نہ ہوتی تو یہ پردیس میں اس کانفیڈنس کے ساتھ کھڑی ہو کے چیلنج نہیں کر سکتی. اب سب منتظر ہو گئے سنیں کون سی سچائی ہے. ایک بار زینب نے کہا اسی قرآن میں، لا تحسبن الذین کفروا بآیات اللہ، سوچے بھی نہیں، گمان بھی نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے آیات الہی سے انکار کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے جن کو بولتی ہوئی آیت بنایا اس سے انکار کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچے بھی نہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا انما نملی لہم خیر لانفسہم. یہ جو تھوڑی سی مہلت دے دی ہے، یہ جو تھوڑی سی لفٹ دے دی ہے، تھوڑی سی چھوٹ دے دی ہے، تھوڑی سی مہلت دے دی ہے، یہ ان کے حق میں بہتر ہے. پڑھ کے سنا دیا، سب سن رہے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھی آیت، اور اس آیت میں کہا کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اس لیے چھوٹ دے دی، اس لیے مہلت دے دی کہ اور جتنا گناہ کرنا چاہے، ظلم کرنا چاہے کر لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے تو بہت رسوا کن عذاب تیار ہے. اس پورے اعتماد کے ساتھ جناب زینب نے پورے مجمع میں اپنے کاندھوں پر جس کو کہتے ہیں برڈن آف پروف لے لیا. غور فرمانے اتنے بڑے ملک کو مہلت کہہ کے اپنے کاندھوں پر ثبوت کا بوجھ لے لیا. جب ثابت کیسے کریں؟ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن خدا کی قسم شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا معجزہ کہ جب زینب نے ایک بار یہ کہہ کے کہ یہ یزید یہ مہلت ہے، یہ ملک نہیں ہے، اب تو منتظر ہو جس کو اللہ نے ملک دیا ہے واقعاً وہ کیسے اس کو مہلت ثابت کر دیتا ہے. سب منتظر تھے، سب سن رہے تھے، لیکن اسی دربار میں اتنے واقعات ہوئے. کبھی یزید کا بیٹا آیا، اس نے یزید کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ میرا باپ بھی میرا دادا بھی قبر میں ہے جو عذاب جہنم جھیل رہا ہے، اور میرا باپ بھی وہیں جا رہا ہے، میں ایسے تخت کا وارث نہیں ہو سکتا. اس کی بیٹی آئی، اس کی ایک زوجہ آئی، اور آئی تو ریدا پھینک کے آئی. اور جب یزید نے دیکھا کہ ہماری عزت جو ہے وہ داؤں پہ لگ گئی ہے، فوراً اٹھا، اس نے اپنی آبا اٹھا کے اس زوجہ کے اوپر ڈالا، فوراً پلٹ کے کہا میرے پردے کا بڑا خیال، آل رسول کے پردے کوئی خیال نہیں. اب سفارہ سمجھ گیا رہی یہ قیدی آل رسول ہے. اور اس کے بعد ایک شخص اٹھا، وہی شام کا ایک شخص، اس نے کہا کہ سکینہ کو ہماری کنیزی میں دے دیں. لپٹ گئی سکینہ اپنے بھوپی کے لیے، اے بھوپی اماں کیا آپ آل رسول بھی کنیزی میں دی جائے گی؟ کہا کہ اس کی مجال ہے جو کنیزی میں دی. آل رسول آل رسول. تو جو خریدنا جا رہا تھا اس نے کہا کہ اے یزید یہ بار 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 اپنے کو آل رسول آل رسول آل رسول کہ تو ان کو روکتا کیوں نہیں، تو منع کیوں نہیں کرتا؟
یزید کی خاموشی نے بتا دیا کہ یہ آل رسول نہ ہوتے تو بولتا یزید۔ پھر اس کے بعد ایک دن وہ بھی آ گیا عزیزوں کہ زینب نے یزید کی جھولی سے نہ صرف یہ کہ تخت لے لیا، نہ صرف یہ کہ بیٹا لے لیا، بیٹی لے لی، زوجہ لے لی، شام کی رعایا لے لی، کیا کہنے، ایک ایک کر کے لے لیا۔ حد یہ ہے کہ یزید کی نیند بھی لے لیا کہ رات میں جب ایک اس کی بیوی آئی اور دیکھا کہ سر جو ہے اپنا پٹک رہا ہے دیوار پہ، تو کہا کہ سو کیوں نہیں جاتا؟ تو پلٹ کے کہا وہ کیسے سوئے جس کے محل پر حسین کا قبضہ ہو۔ بس عزیزو، میں نے آپ کو زحمت دی اس لیے کہ یہ چہلم جو ہے نا یہ مسٹری نمبر ہے، قرآن مجید میں ایک مسٹری نمبر ہے۔ یہ آپ بہت سی جگہ پائیں گے 40 کا نمبر۔ چہلم جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جناب آدم کی مٹی کو خمیر کیا گیا تو 40 دن یا 40 سال جو بھی ہو، بہرحال 40 کا لفظ وہاں بھی آیا۔ اس کے بعد نوح کے اوپر عذاب تب آیا جب 40 برس کے ہو گئے، اس لیے کہ بلوغ کی عمر اس زمانے میں وہی تھی اور نابالغ پر عذاب الہی نہیں آ سکتا، لہذا انتظار کیا گیا، وہاں 40 کا لفظ آیا۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ 30 دن کے لیے بلایا، 10 دن اور بڑھا کے اس کو 40 کر دیا۔ پھر اس کے بعد تاریخ اور آگے بڑھی تو 40 سال میں رسول کی بعثت ہوئی۔ پھر تاریخ آگے بڑھی تو حسین نے 40 سال کے جب ہو گئے تو اللہ سے دعا کی جو سورہ احقاف میں ہے، اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب حسین 40 سال کے ہو گئے تو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پالنے والے وہ بڑی نعمت جس کا نام ولایت ہے جو تو نے میرے باپ کو بھی دی، اب اس کے شکر کی توفیق دے دے پالنے۔ آپ دیکھیے وہ صرف منطبق ہوتی ہے امام حسین کے اوپر تو 40۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 40 کا دن جو ہے جو گزر گیا، یہ 40 گویا امام کے چاہنے والوں کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار ہے۔ 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم نماز شب پڑھتے ہیں اور نافلہ کی نماز پڑھتے ہیں، کل ٹوٹل 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایک یہ علامت ہے، اور خاک پہ سجدہ کرتے ہیں، دوسری یہ علامت ہے، اور بسم اللہ الرحمن زور سے پڑھتے ہیں، تیسری یہ علامت ہے، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں عقیق کی فیروزے کی، یہ علامت ہے، اور ایک یہ علامت ہے کہ جب 40 آتی ہے تو وہ زیارت 40 پڑھتے ہیں۔ آپ نے نہ سنا کسی امام کا چہلم، کسی نبی کا چہلم، کسی وصی کا چہلم، بس ایک امام حسین کا چہلم ہے، اسی کو 40 کہتے ہیں۔ اس میں سارے انبیاء شامل ہوتے ہیں، سارے اوصیاء شامل ہوتے ہیں، اور اسی چہلم میں شریک ہونے کے بعد اگر آپ زیارت پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چہلم کے معنی کیا ہیں اور 40 کے معنی کیا ہیں۔ بہرحال آخر کلام میں بس عرض کروں کہ یزید کو ان کے وجود سے وحشت ہونے لگی اور وہ اپنے رعایا کو فیس نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر کوئی چھوٹی سی بچی زندان میں روتی تھی تو بھیڑ لگ جاتی تھی، یہ وہی بچی تو نہیں ہے جس کے پھٹے ہوئے دامن میں اس کے باپ کا سر ترس اٹھ گیا۔ حسین نے ایک بار سید سجاد کو رہائی دے دی اور حداد کو بلا لیا گیا اور دربار میں اس سے کہا گیا کہ ان کی بیڑیاں کاٹ دے، ان کی ہتکڑیاں کاٹ دے، ان کا لنگر کاٹ دے، ان کو ہر طرح سے آزاد دے۔ کاٹا اس نے، کہا کہ یہ گلے میں جو خاردار اس کو بھی کاٹ دے، اس کو بھی کاٹنے لگا، میں کاٹتے کاٹتے بل بلا کے رو دیا۔ کاتون کیوں رو دیا؟ کہا میں جب اس توق کو نکال رہا تھا، گردن سے الگ کر رہا تھا تو اس کا کاٹا گوشت لے کے الگ، میں اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے دنوں تک یہ توق پہنے، یہ قیدی کیسے جھیلا ہو گئے۔ بہرحال جب رہا ہو گئے فوراً سیدھے گئے اپنی پھوپھی کے سامنے
اور کہنے لگے پھوپھی اماں ہم کو رہائی مل گئی۔ زینب نے کہا بیٹا یہ یزید کے رحم و کرم کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہماری حقانیت کا نتیجہ ہے کہ جو مجبور ہو گیا رہا کرنے پر، لہذا ہم اس وقت تک شام سے نہ جائیں گے جب تک ہم اہل شام کو، شام والوں کو بتا نہ دیں کہ وہ حقانیت کیا تھی۔ لہذا 1-2 دن نہیں 7 دن بتاتی رہی زینب، لیکن پھر اس کے بعد جب یہاں سے نکلی ہیں عزیزوں تو وہ سکینہ جو بہت بے چین تھی وطن جانے کی، اس سے رخصت ہونے کے بعد کہا کہ 2 راستے ہیں، ایک سیدھا مدینے جاتا ہے، ایک کربلا ہو کے مدینے جاتا ہے۔ میں کربلا ہو کے مدینے جانا چاہتا، بس میں نے بالکل ختم کر دیا۔ اب جس وقت یہ قافلہ آیا شام سے، دمشق سے، تو اس وقت جابر ابن عبداللہ انصاری تھے کہ جو بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے حسین، اسی بے ہوشی کے عالم میں دیکھا کہ حسین کہہ رہے اے جابر اب میری لاش کو چھوڑ کے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بہن آ رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ تو سید سجاد کا اعجاز تھا جو آنے کے بعد الگ الگ قبریں بنوا دی، ورنہ قبیلے بنی اسد سے جو معاہدہ ہوا تھا ان کی عورتوں سے، ان کے مردوں سے، ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ پہچانتے نہیں تھے، زیادہ حبیب ابن مظاہر کو پہچانتے تھے، لیکن اور اس میں حسن کی یادگار کون ہے، اون و محمد کون ہے، عباس کہاں ہے؟ تو سید سجاد اعجاز سے آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے سب کی شناخت کر دی تھی اور سب کی قبر بنوا دی تھی۔ امام حسین کی قبر جو تھی وہ بنانے سے پہلے ایک بار سید سجاد نے کہا کہ ذرا سا ان جلے ہوئے خیموں کو قرید کے دیکھو، کسی چھوٹے سے بچے کی لاش، لوگوں نے راہ کٹائی تو 6 مہینے کے بچے کی لاش، تو حسین کی لاش سے آواز آئی علی اکبر کو میرے سینے پر رکھ دو، کے بعد قبر کو برابر کر دو۔ ارے سید سجاد نے چہلم بنایا۔ عزیزوں ایک بار ام کلثوم نے کہا ارے میں جب تک اپنے فدیے سے نہ مل لوں، عباس سے نہ مل لوں، عباس قبر کے اوپر ام کلثوم چلی گئی، لیکن جب واپس ہونے لگی تو ایک بار دیکھا کہ سب کھڑے ہو گئے مگر رباب اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی۔ جب زینب نے کہا بھابھی چلیے اب یہ قافلہ مدینے جا رہا ہے، کب مدینے میں میرا کیا ہے، میرا شوہر اسی زمین پر، میرا بچہ اسی زمین پر، آپ چاہیے۔ تو سید سجاد آئے مگر بھتیجے کی حیثیت سے نہیں، امام کی حیثیت سے آئے۔ آنے کے بعد کہا میں حکم دیتا ہوں کہ آپ چلیے مدینے چلی تو گئی، مگر اللہ سے دعا کے پالنے والے، میں نے جس حالت میں اپنے شوہر کی لاش دیکھی ہے، میں اب کبھی دھوپ سے ہٹ کے سائے میں نہ جاؤں گی۔ ایک دن بارش ہونے لگی، ایک بار جب اندر آنے لگی کہا پالنے والے میری روح اس سے پہلے قبض کر لے کہ میرا قدم کسی سائے میں پڑے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم۔
Gauss,